ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان نشریات اپنے پسندیدہ چینل اقرا ٹی وی پہ۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالر موجود ہیں اور زنیرہ صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ روزے کا کیا پس منظر ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً دین اسلام میں جو بھی عبادات فرض کی گئی ہیں، جو بھی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائے یا مقرر فرمائے، تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور یہ جو فرضیت کی آیت مبارکہ ہے، بہت سی ایک آیت مبارکہ سے بہت سی حکمتیں، بہت سے ایسے کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہو رہے ہیں، اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی اس میں ہے۔ میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جب کبھی بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو کہا تو اب کوئی حکم آنے والا ہے۔ ایک تو اس چیز کے لیے آپ لوگ ہمیشہ ریڈی رہیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا تو سمجھ لیجئے اب کوئی حکم ہے۔ اچھا، اور اکثر وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، صحیح، یعنی وہ آپشنل نہیں ہوتا بلکہ فرض ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر کتب علیکم الصیام، یہ جو کتبہ ہے لکھ دیا گیا، تو اس کو بھی ہم یوں کہتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا، یا اٹ از این obligation، لازم ہے روزے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے جیسا تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو جواب مل گیا کہ روزہ صرف اس شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جنہیں ہم ابو البشر کہتے ہیں، کہ دنیا میں جب دنیا بنائی گئی ہے تو سب سے پہلے بشر یا انسان آدم علیہ السلام تھے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ آدم علیہ السلام سے بھی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے رکھنا ثابت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ 3 روزے آدم علیہ السلام نے رکھے، جسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے حوالے سے۔ اب یہ 3 روزے آدم علیہ السلام ہمیشہ رکھتے رہے۔ پھر قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہر شریعت میں روزہ وہ پیاری عبادت ہے جو کسی نہ کسی طور پر مشروع تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دن، طریقہ، احکامات ڈیفرنٹ رہے ہیں، مگر روزے کی جو ایک شرعی حیثیت ہے، اب روزہ ہے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے آپ نے بڑا پیارا انٹروڈکشن دیا، کھانا پینا اور اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو ایک مخصوص وقت تک کے لیے روک لینا۔ اور یہ حکمت اس کی کیا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو یوں تو ہر شریعت میں روزے فرض رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ان سے بھی روزے کا نسبت جوڑی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے تشریف لائے، ان سے بھی روزے کی نسبت جوڑی گئی۔ اپنی امت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء تشریف لائے دنیا میں، تو آبویسلی ان کی اتنی قومیں، ان کے اتنے مخاطبین بھی تھے، اور وہ کسی نہ کسی طور روزہ رکھتے رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے کا سامان، یعنی جیسے ہم جس کو کہتے ہیں نا لنچ باکس ہے یا ٹفن ہے، وہ لے جاتے تھے اور پورا دن روزہ رکھتے تھے، اور جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن، کہ مراقبہ، کہ غور و فکر۔ اور یہ امت کی ماں بتا رہی ہیں، امت کی ماں پہلی بتا رہی ہیں، بے شک اردل عزیز زوجہ بتا رہی ہیں، سب سے پہلی سیرت نگار، سب سے پہلی سیرت نگار حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو وہ بتاتی ہیں کہ روزہ آپ رکھ رہے ہیں۔ اس کے سوا شریعت کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کو اسی طرح سے رکھا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں نبوت کے 13ویں سال کے بعد، مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یہود موجود ہیں، یعنی اہل کتاب موجود ہیں۔ مکہ میں اہل کتاب نہیں تھے، وہاں صرف مشرکین سے واسطہ تھا، یہاں اہل کتاب بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جو عبادات ہوتی تھی اس کو جب تک اللہ کا کوئی واضح حکم الگ سے نہ آ جائے اس کو اپناتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور نہ صرف خود رکھا بلکہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کروا دو کہ جو صبح اٹھا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یعنی جس دن یوم عاشورہ تھا، تو وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ طریقہ رہا۔ پھر 2 ہجری میں مسلمانوں پر، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، مسلمانوں پر باقاعدہ روزے فرض کر دیے گئے، جس کی جو مدت تھی وہ پورا مہینہ تھی، جس کو ہم ماہ رمضان یا ماہ سیام کہتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ میرا ایک مکالمہ بھی رہا ہے مختلف مذاہب کے لوگوں سے، تو وہ سب اپنے اپنے روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے، اور یہ الہامی نہیں، ایون غیر الہامی مذاہب میں بھی روزے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ تو وہ سب بتا رہے تھے کہ ہم تو ایک روزہ رکھتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ہم 2 روزے رکھتے ہیں۔ تو ایک کرسچن لیڈی مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے تو روزے بہت آسان ہیں، پھر ایک جوئش کہنے لگی کہ ہمیں تو بس ایک ہی روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ بیچاری ہم پر ترس کھا رہی تھیں اور وہ ہمیں بیچارہ سمجھ رہی تھیں کہ تم لوگوں کو تو 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ دیکھیے یہاں پر اس کنٹری میں سیلز لگتی ہیں اور بڑے بڑے ایسے ڈیز آتے ہیں جس میں آفر 1 سال میں دن آتا ہے جس میں ہر چیز 50% یا اس طرح سے ملتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ آفر 1 دن کے لیے ہے اور ہمارے لیے پورے 1 مہینے کے لیے ہے۔ تو یہ ڈفرنس اس میں اس طرح سے ہے بہرحال۔ لیکن اس کے بعد سے آن ورڈز الحمدللہ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد اور عورت پر جو بیمار یا مسافر نہیں ہے، ماہ رمضان کے روزے چاہے وہ 29 دن بنتے ہوں یا 30 دن بنتے ہوں، فرض کر دیے گئے۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کا، برکات کا اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ آفر تھرو آؤٹ دی منتھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ روزے کی اہمیت کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، حکمتوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الصادق الامین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام امت مسلمہ کو، اقرا ٹی وی کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں صوم اور صیام یعنی مشتقات جو الفاظ ہیں ان کو 13 بار جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ 13 بار اس کو ڈفرنٹ جگہوں پر، ڈفرنٹ اسباب کے ڈفرنٹ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب صوم کا جیسے کہ آپ نے مطلب بتا دیا، اس کا مطلب جو ہے وہ امساک سے ہے، رک جانے سے ہے۔ اور صوم جو ہے نا، جیسا کہ ڈاکٹر زنیرہ نے بھی یہ بولا کہ یہ پورا مہینہ کی جو یہ آفر ہم کو ملی ہوئی ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس وجہ سے ہم کو ملی ہوئی ہے کہ ایک چیز تو یہ ہمیں سمجھ لینی ہے کہ جو روزہ ہے یا نماز ہے یا کوئی بھی عبادات ہیں، محض ہماری تربیت کے لیے یہ ہمیں دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو چرند پرند ہیں، سمندر میں جو ہے وہ مچھلیاں بھی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ اگر ہمیں دیکھیں کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے نا، تو 1-2 دن کافی نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو ہمیں یہ ٹریننگ مل رہی ہے رمضان کے تھرو پورا مہینہ، کہ آپ کو اخلاقی برائیوں سے کس طرح سے رکنا ہے، آپ کو اپنی نفس پہ کس طرح سے قابو کرنا ہے، اطاعت کا جذبہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس چیز سے آ رہا ہے کہ آپ تھرو آؤٹ، کیونکہ پورا دن، پوری رات، پورا مہینہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنی زندگی کو اسی طرح سے آپ جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اطاعت کا بڑا وسیع مفہوم ناظرین ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، پیغام رمضان ٹرانسمیشن جاری رہے گی اس بریک کے بعد۔